دوستوں، مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل کی دینی تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے معاشرے کے بگڑے ہوئوں کو راہ اسلام پر ڈالا ہے اور بہت سے ایکٹرز اور کھلاڑی بھی ان کی تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات کی جانب راغب ہوئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے اپنی مبلغانہ زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ کئی سال پہلے انہوں نے خواجہ سراؤں کو بھی دین کی تعلیم کی جانب راغب کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ سماجی طور پر دھتکاری جانے والی یہ مخلوق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، مگر ان کو اسلام نہیں سکھایا جاتا۔ مولانا طارق جمیل خانے وال کے قریب اپنے آبائی گاؤں تلمبا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کافی عرصہ سے یہ خیال آ رہا تھا کہ خواجہ سرا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ان کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت میرے پاس آئی جس میں کئی گانے بجانے والے، ڈانس کرنے والے بھی تھے، لیکن دعوت دین کے بعد وہ توبہ کر کے تبلیغ کی جانب راغب ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے علاقے کے خواجہ سراؤں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ میرے گاؤں کے پاس ہی خواجہ سراؤں کا ایک اڈا تھا، ایک مقامی آدمی ان کے ساتھ گیا اور وہ خواجہ سراؤں کے اڈے پر چلے گئے۔ بعد میں تبلیغی ٹیم نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو خواجہ سرا ایک کمرے میں بیٹھے ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خواجہ سرا نے باہر جھانک کر دیکھا، پھر ان کے گرو جس کا نام بھاگی تھا اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے۔ اس پر اس نے بتایا کہ ایک بندہ تے باقی سارے مولوی نے۔ تبلیغیوں نے ان سے کہا کہ دروازہ کھولیں، پھر وہ اندر گئے تو کئی خواجہ سرا انڈین فلم دیکھ رہے تھے۔ تبلیغیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنی ہے۔ اس پر بھاگی بولا کہ اس وقت تو ہم فلم دیکھ رہے ہیں۔ تبلیغی بولے کہ اچھا دیکھ لو۔ فلم دیکھ چکنے کے بعد ان سے دوبارہ کہا گیا کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو خواجہ سرا بولے کہ اب تو ہمارے ڈانس کی ریاضت کا وقت ہو گیا ہے۔ خیر، تبلیغیوں نے کہا اچھا کر لو تم اپنا کام۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے۔ خواجہ سرا حیران ہوئے، یہ کیسے مولوی ہیں جو جا ہی نہیں رہے۔ مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں کہ بعد میں مجھے خواجہ سراؤں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس لیے ڈانس شروع کیا کہ مولوی خود ہی بھاگ جائیں گے اور توبہ توبہ کرتے اور لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے جائیں گے، لیکن جب وہ نہیں بھاگے تو خواجہ سرا عاجز آ کر کہنے لگے اچھا کہو کیا کہنا ہے۔ تبلیغی جماعت میں ایک نوجوان طارق تھا جو کسی دور میں شوبز میں 1 شو کا ماسٹر تھا، لیکن اللہ نے توفیق دی اور وہ تبلیغ کا حصہ بن گیا۔ اس نے خواجہ سراؤں کے گرو بھاگی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شروع کی تو وہ رضامند ہو گیا اور تبلیغی اسے لے کر مسجد میں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے اس کو نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھانے کے بعد میں نے بھاگی سے پوچھا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے پوچھا کبھی جمعہ پڑھا ہے؟ وہ بولا نہیں پڑھا۔ پھر سوال کیا کہ کبھی عید پڑھی ہے؟ تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب نہ جمعہ نہ عید پڑھی ہے، یہ میری زندگی کا اللہ کو پہلا سجدہ ہے جو میں نے کیا ہے۔ میں نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی عید ہی پڑھ لی ہوتی، کیا وجہ ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ تم لوگ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہو اسی لیے ہم کبھی مسجد گئے ہی نہیں، اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہو۔ پھر 2 دن میں نے اسے بہت زیادہ عزت دی اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا تو تیسرے دن کہنے لگا مولوی صاحب آپ پہلے انسان ہیں جس نے ہم جیسوں کو اتنی محبت دی، ورنہ مولوی تو ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ میں نے اسے کافی کچھ سمجھایا کہ یہ دین تیرا بھی ہے اور میرا بھی ہے، تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ پہ جا۔ اس پر اثر ہوا اور وہ 3 دن کے تبلیغی دورے پر چلا گیا۔ اس نے اپنے لمبے بال بھی کٹوا دیے، پھر داڑھی رکھ لی، پہلی صف کا نمازی بن گیا، قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں کہ خواجہ سراؤں میں اکثر لوگ مرد ہوتے ہیں لیکن نفرت انہیں انسانوں اور مذہب سے دور کر دیتی ہے۔ اس نوجوان نے خواجہ سراؤں والی زندگی چھوڑ دی اور پکا دین کی جانب راغب ہو گیا۔ اس نے شادی بھی کی اور بچوں کا باپ بھی بنا۔ جس دن وہ تبلیغ سے پہلی بار واپس آیا تھا اس نے مجھے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اور کہا مولانا جی میں نے توبہ تو کر لی ہے، اب دین کی جانب بھی مڑ گیا ہوں، مگر میں ہوں چٹا ان پڑھ، ڈانس کے سوا مجھے کچھ نہیں آتا اور نہ ہی مجھے کام کرنے کی عادت ہے، اس لیے وعدہ کریں کہ جب تک میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہیں میرا خرچہ آپ اٹھائیں گے۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی۔
बहरहाल उन्होंने इससे वादा किया कि वो ताहयात इसका खर्चा उठाएंगे। बाद में यही ख्वाजा सरा बहुत से दूसरे ख्वाजा सराओं को दीन की जानिब ले आया, उनसे तौबा कराई और तबलीग का हिस्सा बनाकर उन्हें सिराते मुस्तकीम पर डाल दिया। दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।